آج ہم نے ڈسکس کرنا تھا ہیلینسٹک فلسفی۔ ہیلینسٹک فلسفی سے مراد یہ ہے کہ ایسی فلسفی جو کہ 323 قبل از مسیح سے لے کر 146 قبل از مسیح کے درمیان ہوئی، اور یہ پیریڈ اس لیے بڑا مشہور ہے کہ 323 قبل از مسیح میں الیگزینڈر جو کہ ارسطو کا شاگرد تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ایمپرر بھی تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اور ان 146 قبل از مسیح کے اندر جو گریس تھا وہ رومن امپائر کا حصہ بن گیا۔ تو اس کم و بیش کتنے سال ہو گئے؟ یہ ہو گئے جی 150 سال اور 23 اور مزید ڈال لیں تو 27 سال، تو 177 سال، اگر میں کیلکولیشن ٹھیک کروں 177 سال کا عرصہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ہیلینسٹک فلسفی۔ تو اس کے اندر کچھ فلسفی، کچھ اسکولز آف تھاٹ آئے جن کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اور بہت زیادہ اہمیت کے حامل تو تاریخ میں نہیں ہے، لیکن ان سے کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ضرور نکلی ہیں جو بعد میں آ کر شامل ہو گئی، یعنی جو مین سٹریم ویسٹرن فلسفی، اس میں کہیں نہ کہیں ان کے اثرات آپ کو نظر آئے۔ جو تبدیلی ہوتی ہے سوشو پولیٹیکلی، وہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ وہ کیا تبدیلی ہوتی ہے؟ وہ تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ ارسطو کی زندگی میں ہی الیگزینڈر نے اپنی فتوحات کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، اور وہ شروع کیوں کیا تھا کہ بھائی اس کے والد کا یہ خواب تھا کہ بھائی اس کو پوری دنیا کو کانکر کیا جائے، جو بھی دنیا اس وقت تھی، تو الیگزینڈر نے وہ کانکر کرنا شروع کیا۔ تو ایونچولی ہوا یہ کہ اس نے کانکر کیا آلموسٹ پوری دنیا کو، بالخصوص یہ والا حصہ ایجپٹ کو جا کر اس نے کانکر کر لیا۔ 323 قبل از مسیح کے اندر جیسے ہی وہ مرا تو پھر پوری کی پوری جو امپائر تھی وہ 3 حصوں میں بڑھ گئی، اور گریس خود جو ہے وہ رومن امپائر کا حصہ بن رہا۔ صحیح ہے، لیکن اس میں کچھ ٹائم لگا۔ یہ جو ٹائم تھا جس کے اندر جو سٹی اسٹیٹس تھیں، ان کے اندر انسان کو بہت سارے خوف نے آ کر گھیر لیا، بہت ساری الجھنوں نے آ کر گھیرنا شروع کر دیا۔ تو پہلے اگر آپ دیکھیں کہ افلاطون کے اندر جو اس کی پولیٹیکل تھاٹ تھی وہ کیا تھی کہ جو روح ہے، روح کو اس نے کس طرح بتایا تھا کہ کیا ہے روح؟ روح کی 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ کیا ہے؟ ڈیزائر، دوسرا حصہ کیا ہے؟ فیلنگز، ایموشنز، ٹھیک ہے، اور تیسرا حصہ کیا ہے؟ ریزن۔ ان تینوں کا آپس میں کیا تھا؟ ایک کمپٹیشن تھا، ڈومینیشن کی ایک لحاظ سے ایک جنگ تھی۔ تو اس نے کہا معاشرے میں بھی تین ہی طرح کے طبقات ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ نے ایک آئیڈیل، ایک مثالی ریاست، ایک مثالی معاشرہ بنانا ہے تو ان 3 طرح کے لوگوں کو آپ کیسے ایک ساتھ رکھیں گے؟ صحیح ہے، اور وہ مثالی معاشرہ وہ بنتا ہے سٹی لائف، یعنی سٹی اسٹیٹ کے اندر، سٹی اسٹیٹ کے اندر، جس میں وہ کہتا ہے کہ philosophers should rule over the 2 classes، اور وہ کون سی کلاسز تھیں؟ وہ ایک کلاس تھی جو کہ واریئرس کی تھی، سولجرز کی تھی، اور ایک مزدوروں کی تھی۔ صحیح ہے، تو اس طرح کر کے وہ معاشرے کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اب آپ غور کیجئے کہ جو گڈ لائف ہے، ورچوئس لائف ہے، جس کا خواب سقراط بھی دیکھتا ہے، اور وہ ایک لحاظ سے اپنے آپ کو بطور ماڈل خود سے پیش نہیں کرتا، لیکن اس کے جتنے بھی چاہنے والے تھے، جو اس کے مداح تھے، وہ سقراط کو ایک آئیڈیل پرسن کے طور پر دیکھتے تھے کہ بھئی ایسی زندگی گزارنی چاہیے۔ صحیح ہے، پرفیکٹ آئیڈیل زندگی۔ تو سٹی اسٹیٹ دراصل، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب گریک اپنی کلائمیکس پہ تھا تو سٹی اسٹیٹ وہ مرکز تھا جس کے گرد انسان اپنی زندگی کو بننے کی کوشش کرتا تھا۔ اسی طرح ارسطو کے اندر کچھ زندگی کے کچھ حصے کے اندر اس طرح کی چیزیں آئیں، تو وہ بھی اسی طرح اس کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ جو سٹی اسٹیٹ آلموسٹ ختم ہو گئی، چونکہ ایک بڑی امپائر بننا شروع ہو گئی، تو لوگوں کو خوف یہ تھا کہ ہم اب کیسے
ڈبیٹ کر کر قوانین اپنی مرضی کے بنوا سکتے ہیں. بیکاز چھوٹی سی اسٹیٹ سے آپ سوچئے چند ہزار لوگ تھے, میکسیمم کہتے ہیں کہ 10,000 لوگ تھے, 10,000 سے بھی کم لوگ تھے جو کہ ایک دوسرے کو جانتے تھے. تو جب وہ آپ کو یاد ہوگا جب میں سوفسطائیوں کے بارے میں بتا رہا تھا, تو سوفسطائی بھی کیوں اس طرح کا انہوں نے ایٹیٹیوڈ اختیار کیا؟ کیونکہ انہوں نے ڈیبیٹ جیتنی ہوتی تھی, انہوں نے جا کے جج کو قائل کرنا ہوتا تھا, انہوں نے اپنا مقدمہ خود لڑنا ہوتا تھا. تو اب مقدمہ خود لڑنا ہے تو جو اسٹریٹجیز بناتے تھے وہ بھی لوگوں کو دیکھ کر بناتے تھے کہ اس کے ساتھ مجھے کیا کرنا ہے. لیکن جب ایک بڑی امپائر ہو گئی تو اب ایسے لوگوں کے سے بھی ان کا آمنا سامنا ہو گیا جو ان کو وہ جانتے ہی نہیں. صحیح ہے, اگر آپ نے قانون تبدیل کرنا ہے تو بھی مرکز بہت دور ہے. تو الغرض یہ کہ ایک لحاظ سے جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پیسمزم کی فضا قائم ہونا شروع, ایک ایسی چیز کا خوف ہوا کہ اب ہماری زندگی کا مرکز کیا ہے. صحیح ہے, تو ایک پیسمزم, ایک یاسیت کا سامان ہے کا ماحول ہے, اور اس یاسیت کے ماحول میں ہیلینسٹک فلسفی جو ہے وہ اس کے مختلف ٹرینڈز اور اس کی موومنٹس جو ہے ہمارے سامنے آتی ہیں. تو جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اب جو سٹی اسٹیٹ کی مرکزیت تھی وہ ختم ہو رہی ہے, اور پولیٹیکلی جو چیز ڈومینیٹ کر رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ رومن امپائر ہے. ٹھیک ہے, اور رومن امپائر کو یعنی ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ ایک قسم کی کاسموپولیٹن انوائرمنٹ ہے جس میں انڈیا کی فوڈز آ رہی ہیں, پرشین آئیڈیاز اور کانسیپٹس آ رہے ہیں, ایجپشین چیزیں آ رہی ہیں. تو کلچر میں ایک جیسے آپ یہ کہتے ہیں ملٹیپلسٹی آپ کو نظر آ رہی ہے, بہت زیادہ چیزیں مختلف ہیں. تو جب گریک کی جو سٹی اسٹیٹ والی لائف تھی اس کے اندر اس طرح کی چیزیں اس طرح ڈومینیٹ نہیں ہے. ہاں کچھ لوگ جب ٹریول کر کے آتے تھے تو آ کے بتاتے تھے, لیکن اس طرح آ جانا تو یہ تھوڑا سا ان کے لیے چیلنجنگ بھی تھا. امپائر بن چکی تھی, اس کی مرکزیت ختم ہو چکی تھی, اور پھر کچھ ٹرینڈز آئے کہ اب ہمیں ایک زندگی کیسے گزارنی. صحیح ہے, سوشو پولیٹیکل کنڈیشنز آپ کے خیالات میں تبدیلی لے کر آتے ہیں, اور جو میلشرڈ ہے وہ ان چیزوں کو بہت زیادہ دیکھتا ہے ایسی انداز میں کہ جو حالات تبدیل ہوئے تو انسان کے خیالات بھی تبدیل ہونا شروع ہوگی. کیا ہے؟ تو پہلے اچھی زندگی گزارنے کا معیار کیا تھا کہ ریزن کے ذریعے سے دیکھو کہ کیا ہے. اب اچھی زندگی گزارنے کا معیار کیا ہے کہ اپنے ہیپی لائف کس طرح گزارنی ہے. تو اس میں مختلف ہمیں موومنٹ نظر آئیں گے, جن میں سے ایک ایپیکیورینس ہیں, دوسرے کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اسٹوئکس ہیں, اور تیسری جو ہے وہ کیا کہلاتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں اسکیپٹکس, اور چوتھا ہم لوگ دیکھیں گے جن کو ہم کہتے ہیں نیو پلوٹائنس. ٹھیک ہے, نیو پلیٹونزم, جن میں پلوٹائنس جو ہے وہ ایک بڑی فگر ہے. اچھا جی, تو اب ایپیکیورینز بنیادی طور پر کیا کہتے تھے؟ ایپیکیورینز یہ کہتے تھے کہ ہیپینس کا مطلب ہے خوف سے نجات, بے چینی اور اضطراب سے نجات, ڈسٹریس سے نجات, یہ ہے ہیپینس. صحیح ہے, کیا مطلب ہوا اس چیز کا؟ تو اس چیز کا مطلب یہ ہوا کہ ڈسٹریس, خوف سے نجات کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو سب سے پہلے کمپیئر کریں پلیٹو کی زندگی سے. اس کے لیے ہیپینس کیا ہے؟ ارسطو کے لیے ہیپینس کیا ہے بتائیں؟ لو آف وزڈم, یعنی ریزننگ کی بنیاد کے اوپر آپ کیا کرو, حقیقت کو تلاش کرو. ٹھیک ہے, تو وہ جو حقیقت کی تلاش تھی ریزننگ کی بنیاد کے اوپر, وہ ہے اصل میں ہیپینس. ٹھیک ہے, ارسطو کے نزدیک کیا ہے ہیپینس؟ پرسوٹ آف ایکسلنس ہے, لیکن ہیبٹس کو انکلکیٹ کرنا, یعنی جو ورچوئس ہیبٹس ہیں, یعنی پروڈنٹ بننا, یعنی مثال کے طور پر ریزن کی بنیاد کے اوپر دو انتہاؤں کے اندر میانہ روی لے کر آ جانا. ٹھیک ہے, یہ ارسطو کے نزدیک ایک وے ہے جس کو آپ کہتے ہو کہ ہیپینس اس سے اچیو کی جا سکتی ہے. لیکن اب آپ غور کریں کہ ایپیکیورینس کے نزدیک کیا ہیپینس ہے؟ ہیپینس کا مطلب ہے خوف نہیں ہونا چاہیے. خوف,
हाँ, खौफ से निजात, और खौफ से निजात से मुराद क्या है उसको एक्सप्लेन करेगा और उसके बाद फिर बताएगा कि प्लेजर इज़ द वे, प्लेजर इज़ द वे। अच्छा जी, खौफ क्या था? तो जब सेंट्रलिटी ऑफ सिटी स्टेट वाली लाइफ ख़त्म हो गई और जो उसकी गिर्द आपकी पूरी ज़िंदगी गुजर रही थी, उसी से ही तमाम के तमाम वैल्यूज़ कंस्ट्रक्ट हो रही थी, तो अब जब वो ख़त्म हुई तो अब जो है लोगों के नज़दीक ईसोटोरिज़म हम कहते हैं, या जिसे हम कहते हैं मिस्टिसिज्म, या हम ये कहते हैं एस्ट्रोलॉजी, जिसे हम कहते हैं मिथ्स, इनका बोलबाला बहुत आम हो गया। सही है। तो एस्ट्रोलॉजी ने बहुत ज़्यादा ग्रो करना शुरू किया इन मानों में कि लोग फिर सैयारों के ज़रिए से अपनी किस्मत का हाल जानते थे, मिथ्स के गिर्द अपने आप को बुनने की कोशिश करते थे। ठीक है, तो ये ख़यालात वहाँ पर आम थे। तो एपिक्यूरियंस का कहना ये था कि देखो, आपकी ज़िंदगी में डॉगमा नहीं होना चाहिए। जैसे फ़र्ज़ करो कि उनका ये ख्याल था जैसे कि डेथ, तो वो ये कहते थे कि डेथ का फियर होता है इंसान को कि अगर हम मर जाएंगे तो क्या होगा। तो वो बड़ी सिंपल सी आर्गूमेंट देते हुए कहते थे कि देखो, असल चीज़ क्या होती है? असल चीज़ होती है चीज़ों की अपीयरेंस। उन अपीयरेंस के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। तो डेथ एक ऐसी चीज़ है जिसको आप एक्सपीरियंस नहीं करते। डेथ एक ऐसी चीज़ है जिसको आप एक्सपीरियंस नहीं करते, यानी या तो आप जिंदा होंगे या मरे हुए होंगे। जब तक आप जिंदा या मरे हुए नहीं हैं, और जैसे ही आप मर गए तो आप अब जिंदा नहीं हैं, आपको एहसास ही नहीं होगा। तो क्योंकि मौत एक ऐसी चीज़ है जिसका आपको एहसास नहीं होगा, और जिस चीज़ का आपको एहसास नहीं होगा उसके बारे में आप क्यों खौफ कर रहे हैं, क्यों खौफ खा रहे हैं, क्यों आपको उसके बारे में एप्रीहेंशंस हैं। दूसरी बात, वो ये कहते थे कि चीज़ों की तरफ एटीट्यूड आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनकी तरफ जो जजमेंट है। तो जजमेंट आपको किस चीज़ से आ रही है? जजमेंट आपको आ रही है व्हाट इज़ इन योर कंट्रोल। क्या डेथ आपके कंट्रोल में है? सही है, आप आए हैं, आपने ज़िंदा रहना है। डेथ का जो खौफ है, इसकी बुनियाद के ऊपर आपको फैसले नहीं करने चाहिए। फैसले किस बुनियाद के ऊपर करने चाहिए? फैसले आपको करने चाहिए जो चीज़ आपको नज़र आ रही है। सही है। तो लिहाजा इनके नज़दीक अपीरियंसेस की बुनियाद पर फैसले होने चाहिए। उन अपीरियंसेस की बुनियाद के ऊपर क्या चीज़ आपके सामने आएगी कि डेथ चूँकि नहीं है, तो लिहाजा डेथ के खौफ से आपको कुछ फैसले नहीं करने चाहिए। और डेथ के खौफ से क्या फ़ैसले आप नहीं कर सकते हैं? डेथ के खौफ से आप फैसले ये कर सकते हैं कि मिसाल के तौर आप कहें कि भाई मुझे एक बड़ी, जिसे कहते हैं एक ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है जिसमें ये चीज़ हो। ये वो ये कह रहे हैं, उनका कहना ये था कि ये फैक्ट्स की बुनियाद के ऊपर नहीं है। सही है, ये तो हकीकत से इनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। तो लिहाजा आपको ज़िंदगी गुजारनी है जो कि नेचर में है, जो कि आम हैबिट के अंदर चीज़ें, डे टू डे एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं। और वो चीज़ क्या थी? वो चीज़ ये थी कि जिससे हमने जब सोफिस्टाई कर रहे थे तो हमने एक लफ्ज़ पढ़ा था, उसको हम कहते हैं फाइसेस। फाइसेस का मतलब क्या होता है कि ए थिंग विच एग्जिस्ट्स ऑन इट्स ओन। ठीक है, सही है। फाइसेस एक ऐसी चीज़ होती है जो खुद होती है, मेरे सोचने ना सोचने से उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं होता। तो एपिक्यूरियंस का कहना यह था कि प्लेजर एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर लोग ज़िंदगी गुजारते हैं। प्लेजर एक ऐसी चीज़ है जो कि एक लोगों की आदत है इसके मुताबिक फ़ैसले करने की। तो प्लेजर इज़ फाइसेस। फाइसेस का मतलब क्या है कि आम अगर आप लोगों की आदत देखेंगे तो वो आदत कैसी होगी? वो होगी कि प्लेजर इज़ द प्रिंसिपल बाय विच दे वुड डिटरमिन व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ ईवल। इसको हम कहते हैं हीडनिज्म। हीडनिज्म मतलब क्या हुआ? हीडनिज्म का मतलब हुआ कि प्लेजर की बुनियाद के, प्लेजर इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डिटरमिनिंग गुड एंड ईवल। सही हो गया। तो एपिक्यूरियंस बुनियादी तौर पे इस बात के कायल थे कि फिलोसोफर्स अपने साथ एलिटिसिज्म लेकर आए हैं। एलिटिसिज्म का मतलब क्या हुआ कि वो ये कहते हैं कि रीज़न की बुनियाद के ऊपर सोचो और फैसले करो। अब इनका ये दावा था कि रीज़न तो चंद लोग कर सकते हैं, सब लोग तो कर ही नहीं सकते। तो क्या हैप्पीनेस एक प्रिविलेज है?
जो कि कुछ लोगों को मिलेगा और कुछ लोगों को नहीं मिलेगा। ये बड़ा अहम आर्ग्यूमेंट है, आप ज़रा गौर कीजिएगा। उनका कहना ये था कि हैप्पीनेस तो सब लोगों को मिलनी चाहिए। क्या सब लोगों के पास ये सलाहियत मौजूद है कि वो हैप्पीनेस को अचीव कर सकें? अगर हम फ़लसफ़ियों की बात, यानी सुकरात, अफलातून, अरस्तू की बात को मारें, तो वो तो ये कहते हैं यू हैव टू शार्पन योर रीज़न, यू हैव टू रीच टू ए पॉइंट वेयर आप क्या कर सकें, जहाँ पे वो जो प्लेटोनिक डायलैक्टिक्स है कि आप फॉर्म को पहचान सकें, फॉर्म ऑफ द फॉर्म यानी गुडनेस को पहचान सकें, फिर आप असल में रियलिटी को अचीव करेंगे। तो एपिक्यूरियंस का कहना ये है नहीं, आम इंसान के पास ये सलाहियत मौजूद होनी चाहिए। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि प्लेजर इज़ द प्रिंसिपल बाय विच आर एवरीडे लाइफ इज़ एनिमेटेड। तो लिहाजा हमें उसूल मुसर्रत या उसूल सादत ये होनी चाहिए, उसूल हैप्पीनेस ये होना चाहिए जो सब लोग शेयर करें, और प्लेजर वो चीज़ है जो कि सब लोग शेयर करते हैं। लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में हैप्पीनेस आए तो हमें उसूल मानना पड़ेगा। किस चीज़ का? हीडनिज़्म का, प्लेजर प्रिंसिपल, प्लेजर का कि भाई वो चीज़ जो कि आपके लिए मुसर्रत या आपके नज़दीक आपके लिए एक खुशी का बायस हो। हेडोनिज्म में यानी लज़्ज़त पसंदी में ये वो नहीं कहता कि आप प्लेजर की तरह सेक्स की तरफ जाए हैं, शराब पिए, सब वो ये कहता है कि आप दर्द से, यानी दर्द इंसान की ज़िंदगी में कोई खौफ ना हो, या दर्द इंसान की ज़िंदगी में या कोई ज़हनी मुश्किलात, इस तरह का कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही है ना कि वहाँ प्लेजर, वो वाला प्लेजर नहीं। इसके बारे में इसकी राय ये है कि जब आप प्लेजर की तरफ जाएंगे तो आपको प्रूडेंट होना है, यानी आपको मॉडरेशन का प्रिंसिपल हमेशा अपने सामने रखने की ज़रूरत है। ठीक है, सो लाइफ आपकी प्लेजर के पीछे जाने का मतलब ये है, ये नहीं है कि बस आप 24 घंटे उस प्लेजर की तरफ जाएं। प्लेजर का मतलब ये हुआ कि लाइफ को आपने सिंपल बनाना है। और यहाँ पे ईवल भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि ईवल का मतलब क्या है। तो ईवल का मतलब ये हुआ नो प्लेजर, सही है। और नो प्लेजर का मतलब डज इट एग्जिस्ट और नॉट। तो इट डजंट एग्जिस्ट, यानी ईवल डजंट एग्जिस्ट, सही है। प्लेजर का मतलब है कि चीज़ों का एग्जिस्ट होना, सही है। तो इनके नज़दीक आसानी के साथ हम ये समझ सकते हैं, यानी एपिक्यूरियन के नज़दीक, कि प्लेजर इज़ द मोटिवेशन, जिस चीज़ में आपको प्लेजर मिल रही है, बट इट्स नॉट यूटिलिटेरियन कि हर चीज़ का मयार जो है वो वही होगा, बल्कि मॉडरेशन, मॉडरेट आपने करना है, अपनी ज़िंदगी को कम, यानी जिसे आप ये कह सकते हैं सिंपल बनाना है। और जितना सिंपल बनाएंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में प्लेजर होगा। और आपने जहन में वो रखनी है मिसाल किस चीज़ की? डेथ की, कि एनीथिंग विच यू कैन सेंस, जिसके बाद क्या आपको तजर्बा हासिल हो सकता है, वही चीज़ है ना। तो आपको यानी प्लेजर इतनी मिलनी चाहिए कि आपकी ज़िंदगी बस आगे चले, सिंपल रहे, बट इट शुड बी प्रूडेंट, इट शुड बी मॉडरेट। नहीं, ये ग्रीक जनरल मॉडरेशन वाला कॉन्सेप्ट है। यानी हमेशा से ग्रीस के यहाँ शुरू ही से मॉडरेशन का कॉन्सेप्ट रहा है कि चीज़ों को मॉडरेट करो, एक्सट्रीम्स की तरफ मत जाओ। तो ये मॉडरेशन सिंपल ट्रेडिशनल ग्रीक कॉन्सेप्ट है। जो मेजॉइड और रोमन में हमने पढ़ा था कि गॉड्स उनके सब चीज़ों को बैलेंस बनाने के लिए, क्या मेजॉइड और रोमन में भी हमने पढ़ा था ना कि वो एग्जैक्टली बैलेंस बनाने के लिए। तो बैलेंस को स्ट्राइक करना ये इनका बेसिक पर्पस है। लेकिन ये पढ़ रहे थे तो उसमें था कि ये मैथ्स और इस तरह की चीज़ें दोबारा इनके अंदर आ गई। ये वो एक ऐसा लग रहा है कि आप मेजॉइड और ह्यूमर से चले, फिर आप रीजन का हाथ पकड़ के थोड़ा सा आप थोड़े से चले आगे, अगेन आप फिर वापस रिटर्न कर गए उसी मिथिकल। और अगर हम लीनियर वे में बिल्कुल लकीर की अंदर हम देखें इस तारीख को, तो इसका यही मतलब है कि पहले हमने यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ पर आ गए। लेकिन आप देखें कि सर्कमस्टांसेस भी चेंज हो रहे हैं, सोशो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं दोनों जगहों के ऊपर,
یا تینوں مراحل کے اوپر جہاں circumstances چینج ہوئے, people have developed concepts of happiness differently. صحیح ہے؟ فلسفہ میں پڑھ رہے ہیں ایپیکیورین کو, ہم اس کو ایز اے فلاسفر ہی ٹریٹ کرتے ہیں. اب تو ایک بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہم شروع ہوئے تھے وہ فلاسفی ایز اے لو آف وزڈم, لیکن ہم لاسٹ کلاسز سے یہی چیز تلاش کر رہے ہیں کہ ہیپینس ایکچوئل میں کیا ہے, چاہے وہ ایرسٹوٹیلین وہ ہو یا پلیٹونک وہ ہو یا اس سے پہلے. تو ہم یہی کر رہے ہیں ہیپینس کو ہم ڈیفائن کرنے آ رہے ہیں. کیا اس زمانے میں ایونچولی جو فلاسفی ہے وہ اسی ڈائریکشن میں جانے لگی تھی کہ وہ صرف ایک ہیپینس کو ڈیفائن کرنے کے الگ الگ لوگوں کے جو ہے نا وہ تھاٹس تھے, یا اس میں کچھ مطلب اس طرح کا بھی ہو رہا تھا کہ ریزن اگین مطلب ایک ڈرائیونگ پوزیشن پہ ہی تھا. دیکھیں یہاں پر جو بنیادی چینج آ رہا ہے نا وہ کیا آ رہا ہے, وہ یہ آ رہا ہے کہ ریزن ٹول تو ہے چیزوں کو ڈسکور کرنے کا, لیکن ریزن یعنی جس میچورٹی کے ساتھ ہم ایرسٹوٹل اور پلیٹو کے اندر دیکھ رہے ہیں ویسی نہیں, بٹ ڈکلائن کے اوپر ہے. سو گریس کے اندر جو سوشو پولیٹیکل چینجز آئے اس کے نتیجے کے اندر جو ایپیکیورینز ہیں, اسٹوئکس ہیں, اسکیپٹکس ہیں, اس طرح کے جتنے بھی لوگ آئے, جو ٹرینڈز آئے, یہ بیسیکلی ڈکلائن آف ریزن تھی. ڈکلائن آف ریزن سے کیا مراد ہے کہ they were pessimistic, اپنی سوشل لائف میں پیسمسٹک تھے, اور ایک لحاظ سے withdrawal تھا کہ بس ہمیں کچھ بجائے اس کے ہم سٹی اسٹیٹ میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں, ہمیں چاہیے کہ بس اپنی کچھ تحریکیں بنا لیں, کچھ والنٹری کمیونٹیز بنا لیں, اور ان والنٹری کمیونٹیز کے گرد ہم اپنے آپ کو کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو وہاں پر گزارنے کی کوشش کریں. مطلب وہ کافی حد تک نان پولیٹیکل یعنی ہاں نان پولیٹیکل میں بی اے بیٹر وے کہ بھائی جس میں آپ یہ کہ حالانکہ اس کو ہم کہہ تو سکتے ہیں یہ پولیٹیکل ہی ہے, آپ چوائس یہ لیں یا وہ لیں, آئیدر وے آپ یہ, لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کمیونل پولیٹیکل لائف تھی, یعنی جیسے پلیٹو کے زمانے میں تھی, ویسی نہیں رہی وہاں پہ موجود, بلکہ چینج ہو گئی. اپنے آپ کو الگ ہی کر لیا پورا, چونکہ ڈبیٹ میں پارٹیسپیٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں نظر آ رہا تھا, ایک پیسمزم آپ کو نظر آ رہا تھا کہ ڈبیٹ میں پارٹیسپیٹ کریں تو کیا آپ کی زندگی میں کوئی چینج آئے گا, کوئی چینج نہیں آئے گا. یہ بالکل ایسی جس پیسمزم میں ہم ابھی رہتے ہیں کہ ہم سب کہتے ہیں کہ بھائی ڈیموکریسی ہونی چاہیے, اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے, بٹ وی آل نو کہ اگر اظہار کر بھی دیں گے سو واٹ, کوئی سبسٹینشیل کہ آپ کی زندگی کے اندر چینج آتا تو آپ کہتے ہیں کوئی بھی چینج نہیں آئے گا. کیا واقعتاً لوگ ریزن ہی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں نہیں یہ تو محض ایک پرفارمیٹیوٹی ہے کہ آپ کو صرف ایک پرفارم کرنا ہے کہ آپ ریزن کر رہے ہو, لیکن ریزن نہیں ہو رہی بھی ہوتی. لوگ بجائے اس کے کہ وہ ریزن کریں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے کمیونٹی اور اپنے جو بڑے فرض کریں کہ گروپس ہوتے ہیں ان کے انٹرسٹ کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ریزن فار دا سیک آف ریزن کریں, آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ میرا تعلق اس گروپ سے ہے, چونکہ میں اس چیز کا نمائندہ ہوں, لہٰذا مجھے یہی آرگیومنٹ کرنا ہے, اس کے علاوہ والا نہ آرگیومنٹ سننا ہے نہ اس کو ریفلیکٹ کرنا ہے, بل اس کا ہمیشہ ریبٹل کرنا ہے, بے شک اس میں کتنا ہی سینس ہو. صحیح ہے. تو اگر آپ اس ایبسرڈیٹی کو دیکھیں, ٹھیک ہے, اور اس کو کمپیئر کریں وہاں سے, تو یعنی ملتی جلتی کیفیت آپ کو کافی چیزوں میں نظر آئے گی. ظاہر ہر چیز تو مختلف نہیں ہوتی, اس کی انٹینسٹی مختلف ہوگی, اس کا اسکوپ مختلف ہوگا, اس کے شاید میننگس مختلف ہوں, لیکن سملر پیٹرن میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس لحاظ سے پیسمزم تھا. صحیح ہے. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے تک جب تک یہ ہم ایرسٹوٹل تک آتے ہیں, حقیقت کی جو ہے ریئلٹی, واٹ از ریئلٹی, اس کے اوپر ان کے کانسیپٹس تھے, اور پھر آخر میں آ کے ایرسٹوٹل نے لاجک کے ذریعے بتایا کہ ہم کس طرح سے کسی بھی چیز کو ہم کی جو حقیقت ہے اس کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں. اور دین پھر اس کے بعد جب یہ آئے تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ تو ٹھیک ہے, اٹس اوکے فائن,
یہ ڈرائیونگ فورس بتا جو کہ دنیا میں جو زندگی گزارنے کی جو ریزن ہے، وہ جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ بیسکلی ہیپینیس ہے، کہ الٹیمیٹلی انسان وہی کرتا ہے جو اس کو ہیپینیس لے کے آتی ہے، اور جو ہیپینیس کی طرف نہیں لے کے جاتی اٹس این ایول تھنگ. کیا میں اس معاملے میں صحیح نہیں مطلب ہیپینس تو سب لوگوں کے لیے اہم بات ہے نا. یعنی آپ سقراط سے شروع کریں، سب چاہتے ہیں کہ ہیپی زندگی گزاریں. بٹ واٹ ڈز اٹ مین بائی ہیپینس؟ تو سقراط کے نزدیک وہ ہیپینس کیا ہے کہ کانسیپٹس کو جاننا، پلیٹو کے نزدیک یہ فارم کو جاننا، ارسطو کے نزدیک یہ ہے کہ آپ یعنی یہ جو چینج ہے اس کے پیچھے جو فارم ہے اس کو دیکھیں کہ وہ ایمیننس کے اندر آ رہی ہے. سو ہیپینس از دی آئیڈیل آف ایوری بڈی. تو اسی ہیپینس کو ان لوگوں نے کیسے دیکھا یہ ہے، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ پوسٹ ایرسٹوٹیلین وے میں کیا ہے ہیپینس. تو ہیپینس ان کے نزدیک یہ ہے کہ گرینڈ پالیٹکس میں ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوگی، تو اب کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا بس زندگی گزارو سادگی کے ساتھ، اور سادگی کی زندگی کا اصول کیا ہوگا؟ وہ ہوگا پلیجر پرنسپل. لیکن پلیجر پرنسپل کا مطلب یہ ہے کہ اچیو اٹ ود دی ماڈریشن. آپ کو آگے جا کے بھی ہم دیکھیں گے، لیکن ابھی بھی آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جو بینتھم تھا اس کے پاس ایک فلسفک کیلکولس تھا، یعنی وہ چیزوں کو کی خوشیوں کو میجر کیا کرتا تھا. وہ یہ کہتا ہے میرے پاس ایک ایسا میتھمیٹیکل کیلکولس ہے جس سے میں یہ بتا سکتا ہوں کہ دو پلیجرس کو نہ صرف کمپیئر کیا جا سکتا ہے بلکہ ایک کو دوسرے پہ ترجیح دی جا سکتی ہے. دس کائنڈ آف پلیجر یہاں پہ نہیں ہے. اٹس ویری ڈفرینٹ، اٹس ماڈریشن بیسڈ. صحیح ہے؟ تو ان دونوں میں فرق رکھنا ہے. صحیح ہے؟ تو ماڈریشن اس کے نزدیک کیا ہے؟ یہ ہے ایک ورچو. اچھا، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ ان کے نزدیک فرینڈشپ بھی ایک ورچو تھی، اور اس فرینڈشپ کو یہ کہتے تھے ہمیں انکلکیٹ کرنا چاہیے. تو اچھا، تو میں یہ گزارش کر رہا تھا آپ سے کہ جو پرٹیننٹ مجھے نظر آ رہا ہے کہ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ دیر از نو سٹی لائف، پولیٹیکل لائف ایز سچ. تو اگر آپ کسی تصور کے بارے میں سمجھتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ یار کوئی نہ کوئی میرا ایک سرکل ہو، کوئی نہ کوئی چھوٹی سی ایک والنٹیئر قسم کی کمیونٹی ہو جس میں اپنی بات کروں، لوگ میری بات سنیں، لوگ اپنی بات کریں، ہم سنیں. تو کچھ اس طرح کی ملتی جلتی سی کیفیت آپ کو نظر آتی ہے. تو کچھ چیزیں اگر آپ کو نظر آئے گا کہ جب سویلائزیشنس، جب کمیونٹیز آن دا ڈکلائن ہوتی ہیں، سو دیز آر دا ویز آؤٹ. کہ کچھ لوگ اس طرح کر کے بھی ریئیکٹ کرتے جیسے کہ ایپیکیورینس نے ریئیکٹ کیا. ایکو چیمبر کہہ سکتے ہیں ان کی جو آئیڈیا ہو. اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مجھے نہیں پتا. ایکو چیمبر مطلب ایک ہی جیسی تھاٹ جو ہے نا اسی کو واپس ہر بندہ ایک ہی جیسی تھاٹ کو جو ہے نا وہ پیش کر رہا ہوتا ہے، اور اسی تھاٹ کو مزید ایمپلیفائی کر رہا ہوتا ہے، اسٹرینتھن کر رہا ہوتا ہے. کوئی کاؤنٹر آرگیومنٹ تم نے یہ بات نہیں، ہاں ایسا ہی ہے. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. دیٹ از دا ڈکلائن آف دا ریزن. آپ دیکھو کہ سقراط کے ہاں کیا تھا. سقراط انگیج ہی اس بندے سے کرتا تھا جو کہ آگے سے، جو کہ اس کے ٹف ہارڈ کویسچنس کو چیلنج کرتا تھا. ایسے لوگوں کے پاس ہی نہیں وہ جاتا تھا جو کہ وہ آج وہ کمال کر دیا سر آپ نے. تو آج جب آپ گفتگو فرما رہے تھے تو یہ ہو رہا تھا اور یہ ہو رہا تھا، اور آسمانوں سے یہ آ گئے اور زمین سے یہ آ گئے اور پھر یہ ہو گیا. صحیح ہے؟ سقراط صحیح ہے، ایسا نہیں تھا. ہاں ان سرکلز میں ایسا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ ایسا ہی ہوگا. تھوڑا سا وہ آئرانک نہیں ہے، کانٹرڈکٹنگ نہیں ہے. ایک جگہ وہ کہہ رہا ہے ڈاگمیٹک نہ ہو. ہاں، ڈاگمیٹک کا مطلب کیا ہے؟ ڈاگمیٹک کا مطلب میں ایکسپلین کرتا ہوں. ڈاگمیٹک ایپیکیورینس کے نزدیک ہر وہ چیز ہے جو کہ اپیرینس کے بیونڈ ہو، جو چیز دکھ رہی ہے اس کے علاوہ کوئی چیز. اس کے نزدیک گاڈ پر بھی بلیو کرنا ڈاگمیٹک تھا، بیکاز وہ نظر ہی نہیں آ رہی. موت کے بارے میں خوف کرنا، ڈرنا، یار میں مر جاؤں گا تو کیا ہوگا، یہ کیا ہے؟ تو اب وہ وے آؤٹ بتا رہا ہے کہ بھائی متس آ چکی ہیں، بہت ساری سٹوریز ہیں، پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ریلیجن کے نام پر بہت ساری چیزیں بیچنا انہوں نے شروع کر دی ہیں. جسٹ ریلیکس. ہر وہ چیز جو بالکل سامنے ہے اس کو مانو، لیکن کوئی بھی چیز ایسی ہے جو کہ آپ کو مشاہدے سے پرے لے کے جائے، ٹھیک ہے، تو وہ ہے آپ کا رکنے والا پوائنٹ. بس دیٹس اٹ. جیسے ہی اس مشاہدے سے
कोई चीज़ परे हटेगी तो वो पॉइंट है जो आपको वो कहेगा यू आर बिकमिंग डॉगमेटिक। सही है? इन इस सेंस में एपिक्यूरियंस डॉगमेटिक कह रहे हैं। सो देयर मे बी सो मेनी थिंग्स, इवन आप ये देखो कि एरिस्टोटल और प्लेटो की डिबेट्स भी उसके लिए क्या हो जाएंगी, डॉगमेटिक हो जाएंगी फॉर दिस रीज़न। और इसी वजह से उसने चैलेंज किया कि भाई जस्ट कम आउट फ्रॉम दैट एलिटिसिज्म, कि हैप्पी होने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको फिलोसोफर होने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, ग्रैंड फिलोसोफर होने की ज़रूरत नहीं, जैसे कि ये है। सो मुझे ऐसा लग रहा है इसके ऊपर कुछ चीज़ें सोचने की ज़रूरत है कि हाँ, मतलब इससे एक चीज़ देखो जो सीखी जा सकती है। अगर आप हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी देखोगे तो ये चीज़ कोई ज़्यादा पसंदीदा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन ज़रूर बहुत अहम है कि क्या सही ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको फ़लसफ़ी होना ज़रूरी है। ये है क्वेश्चन। सही है? तो क्या आप फ़लसफ़ियों से इत्तेफाक करते हैं या इत्तेफाक नहीं करते? सही है? जो हिस्ट्री उन्होंने लिखी है आपको लग रहा है कि येस दैट इज़ राइट और दैट इज़ रॉन्ग, तो ये है। सो इसका पहला जो आपको रद्द अमल नज़र आएगा, किसका नज़र आएगा? एपिक्यूरियंस का नज़र आएगा।